تو آگے سے کچھ اہل سنت برادران بہت زیادہ تعداد میں ان کے آگے کھڑے ہو گئے، آ کر انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پارا چنار کے حالات انتہائی خراب ہیں، انتہائی کشیدہ ہیں، اور تکفیری عناصر جو ہیں مومنین پر مستقل حملے کر رہے ہیں، ان کے گاؤں پر، ان کے گھروں پر، اور آج تک کی اطلاعات کے مطابق 36 سے زائد افراد ان حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا، یہاں پر اتنے حالات کشیدہ ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا پر اس حوالے سے کوئی خبر نشر نہیں کی گئی، کوئی میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں سب سے پہلے تو مومنین کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ پارا چنار کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنس دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، کہ جو شیعان علی علیہ السلام کے علاقے ہیں ان تک آمد و رفت کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، خوراک کی سپلائی ختم کر دی گئی ہے، یعنی ان کو محصور کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں جو کہ یزیدی ہیں، یہ صرف شیعوں کے ہی دشمن اور مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہر اس شخص کے مخالف ہیں جو کہ امن چاہتا ہے۔ اور وہاں پر عام جو برادران اہل سنت ہیں وہ امن کے خواہاں ہیں، وہ فساد نہیں چاہتے، اور جو بھی امن کی بات کرتا ہے یہ تکفیری اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج یعنی 26 ستمبر 2024 2 اہل سنت کے گھروں کو وہاں پر جلایا گیا ہے، اور ان کا جرم کیا تھا کہ کیونکہ یہ تکفیری ہم اس لڑائی کو جہاد کہتے ہیں، لیکن ان اہل سنت برادران نے کہا کہ ہم اس لڑائی میں، ان حملوں میں، اس فساد میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کی اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اور ایک گھر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل سنت ہے اس نے کسی اہل تشیع کو یہاں پر پناہ دی تھی یا ان کا حامی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کے گھر کو جلایا گیا، جو اہل سنت بھائی تھا، اس نے مسجد میں جا کر حلفاً یہ بات کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کسی کو پناہ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی ایسی حرکت کرے گا تو ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے۔ یعنی اتنی حالت ہے ان انتہا پسندوں، شدت پسندوں کے ذہنوں میں کہ یہاں تک یہ لوگ گر چکے ہیں، اور شریفوں کے گھروں پر حملے کرنا، ان کو آگ لگانا، یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ اور آج انہوں نے یہ عمل کر کے اپنے فسادی ہونے کا، اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اور ہمارا موقف سچ ثابت اس طرح سے ہوا ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے جب ایک امام بارگاہ پر وہاں پر حملہ ہوا تھا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کرنے والے ہیں ان کا مسلک کوئی نہیں ہے، یہ نہ اہل سنت ہیں نہ کسی اور مسلک سے ہیں، بلکہ یہ لوگ شر پسند ہیں، یہ اہل سنت کے بھی خلاف ہو جائیں گے ایک دن۔ اور آج یہ بات ثابت ہو گئی، انہوں نے یہ حرکت کر کے اپنا آپ دنیا کو بتا دیا ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے سے یہ لوگ خود بخود بے نقاب ہو رہے ہیں کہ یہ ظلم تو انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود ایک علاقے میں جب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مومنین پر، تو آگے سے کچھ اہل سنت برادران بہت زیادہ تعداد میں ان کے آگے کھڑے ہو گئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حملہ نہیں کرنے دیں گے، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہم پہ حملہ کرو۔ یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر شر سے ایک خیر نکلتی ہے، اور یہاں اس شر سے یہ خیر یہ نکلی ہے کہ وہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پر شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تکفیری سوچ کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے وہاں پر امن قائم ہو۔ شیعہ سنی تو مل کر رہتے ہیں وہاں پر، وہاں کا شیعہ بھی امن چاہتا ہے، وہاں کا سنی بھی امن چاہتا ہے، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، فساد ہو، لیکن یہ تکفیری عناصر ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن ہی نہیں بلکہ اسلام دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور صہیونی ریاست کے یہ لوگ اعلی کار ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کسی طریقے سے شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا جائے، فساد برپا کیا جائے۔ لیکن اب یہ لوگ بری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور عام اہل سنت عوام بھی ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور آج کی ان کی اس حرکت کے بعد جو وہاں پر اہل سنت عوام ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تکفیریوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے کہ آخر کیوں نہیں انہیں روکا جا رہا۔ اور آج تو یہ بات سب کے سامنے آ گئی نا کہ اتنے سالوں سے جو ان تکفیریوں نے ذہن سازی کی تھی عام لوگوں کی شیعوں کے خلاف، آج وہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہیں،
یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، یہ لوگ دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ کبھی امام بارگاہوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی مساجد پر حملے کرتے ہیں، اور لبادہ انہوں نے ایک مسلک کا اوڑا ہوا ہے، اور اسی نام پر یہ لوگ مستقل شیعہ سنی فساد برپا کرتے ہیں، اور بات جب ان کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے تو اہل سنت کو ہی یہ لوگ نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سے حکومت سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ ان واقعات کا نوٹس لیا جائے اور اس خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔